بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ایک جو نیا ہم سلوشن لے کے آئے ہیں اس کا تعلق ہر اس فرد سے ہے جس کو لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے، گروپس کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے، یا کسی ایک فرد کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، یا ایک سے زیادہ افراد کے ساتھ جس کا کوئی کام ہوتا ہے، یہ اس کے لیے وہ ٹیچر ہے، مینیجر ہے، بزنس مین ہے، سوشل سیکٹر کا بندہ ہے، تو اس کو تو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر باقی سیکٹر کا بھی ہیں لوگ تو ان کے لیے بھی یہ بہت ہی اہم جو ہے موضوع ہے کہ لوگوں کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں، کیسے موبلائز کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ مل کے کام کریں۔ اگر ہم بات کریں کہ کمیونٹی موبلائزیشن کیا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کمیونٹی کس کو کہتے ہیں۔ کمیونٹی ایک لارج نمبر آف پیپل، گروپ آف لارج نمبر آف پیپل لیونگ ٹوگیدر ان اے اسپیسیفک ٹیریٹوریل ایریا، کہ ایک خاص ایریے میں جو لوگ رہ رہے ہوں جن کے رسم و رواج، بول چال، رہن سہن ایک جیسا ہو، اور جو ان کے کامن روٹین ہے وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ موبلائزیشن کیا ہوتی ہے، اے اسپیسیفک وے آف ورکنگ to keep up people, kept in people in action for a specific purpose، کہ ایک خاص مقصد کے لیے لوگوں کو ایکشن میں رکھنا۔ تو یہ دو چیزیں اگر آپ ڈیفائن کر لیں کہ کمیونٹی کیا ہے اور موبلائزیشن کیا ہے، تو اس سے جو اگلا سٹیپ ہے، اگر آپ یہ سمجھ گئے تو آپ کو کبھی بھی یہ کمیونٹی موبلائزیشن، مارکیٹنگ یا بیہیویئر چینج کی جو فلاسفی ہے نا وہ مشکل نہیں لگے گی۔ آپ اپنی پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں، آپ اپنا کوئی پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں، کوئی آپ نے اسکول بنانا ہے، کوئی ہیلتھ کا پروجیکٹ لانچ کرنا ہے، کوئی ایڈوکیسی کا پروجیکٹ لانچ کرنا ہے، تو اس میں آپ کو کمیونٹی موبلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اس کا اگر آپ کو پتہ نہیں ہے نا تو پھر آپ کام اتنی اچھی طرح سے کر نہیں پاتے۔ کچھ لوگوں کو نہیں بھی پتہ ہوتا لیکن پھر بھی ان کے اندر یہ سینس ہوتی ہے تو وہ اپنے کام کو کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر پتہ ہو کہ کمیونٹی موبلائزیشن ایگزیکٹلی ہے کیا تو پھر وہ بندہ آسانی سے کام کرے۔ مثال کے طور پہ ایک سٹوری ہے کہ دو لوگ تھے، ایک میل اور ایک فیمیل، ان کو نا دو گاؤں میں ان کی پلیسمنٹ کی گئی۔ پہلے کو بھیجا گیا ایک گاؤں میں 47 چک میں، تو وہ وہاں پہ جا کے رہا، ایک ماہ رہا، تو ایک ماہ وہاں پہ گزارنے کے بعد اس نے جانا تھا 37 چک میں۔ تو باہر نکلا گاؤں سے تو ایک بزرگ سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ 37 چک کے لوگ کیسے ہیں؟ تو کہتا ہے آپ کس گاؤں سے آتے ہیں؟ کہتا ہے جی میں 47 چک سے ہوں۔ تو اس بزرگ نے پوچھا کہ 47 چک کے لوگ کیسے تھے؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے کوئی خاص تعاون نہیں کیا، تو کوئی خاص انہوں نے سپورٹ نہیں کی، مل کے ساتھ نہیں چلے۔ تو اس نے کہا بیٹا جو 37 چک کے لوگ ہیں نا وہ بھی اسی طرح کے ہیں۔ پھر کیا ہوا، جو دوسری پلیسمنٹ تھی ایک فیمیل تھی، وہ بھی اسی طرح سے اسی گاؤں میں آئی، اسی طرح سے ایک ماہ گاؤں میں رہی۔ پھر جب کمپلیٹ کی اس نے اسائنمنٹ تو اس نے 37 چک کا ایڈریس پوچھنا تھا، تو وہ ایک بزرگ سے پوچھا اس نے کہ بابا جی مجھے یہ بتائیں کہ 37 چک کدھر ہے اور وہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ تو جب اس نے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا جی بیٹا پہلے یہ بتاؤ کہ 47 چک کے لوگ کیسے تھے؟ اس نے کہا جی بڑے شاندار تھے، بڑا تعاون کیا، تو میرا کام بڑا آسانی سے ہو گیا۔ اس نے کہا بیٹا 37 چک کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں، بڑے شاندار ہیں، آپ کو بڑے ویلکمنگ ملیں گے۔ تو اس سٹوری سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ نے وہاں پہ کس طرح سے رہے، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کی، اور آپ کا بیہیویئر کیسا تھا، آپ کی سکل کیسی تھی کمیونیکیشن کی کیسے، اور آپ کو پتہ تھا جو موبلائزیشن کے سٹیپس ہیں۔ تو یقیناً جو دوسرے والی فیمیل تھی اس کو یہ پتہ ہوگا کہ اپنے کام کو کیسے کرنا ہے۔ تو جب آپ کوئی کام کرنے لگیں سب سے پہلے تو آپ کو خود اس کی آگاہی ہونا ضروری ہے، سب سے پہلا کام جو ہے۔ پھر جو 3 سٹیپ آپ کے بنتے ہیں، اگر آج آپ نے یہ سیکھ لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی کمیونٹی موبلائزیشن کا جو پروجیکٹ ہوگا، اور کوئی بھی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جس میں کمیونٹی موبلائزیشن نہ ہو۔ آپ بے شک ٹریکٹر سیل کرنے جا رہے ہیں، موٹر سائیکل سیل کرنے جا رہے ہیں، کپڑوں کا کام کر رہے ہیں، چائے کا کام کر رہے ہیں، یا آپ سوشل سیکٹر کا کام کر رہے ہیں، آپ کو لوگوں سے واسطہ پڑتا ہی پڑتا ہے۔ جب لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لوگ کیسے ہیں،
عموماً آپ 22 لوگوں کو ملتے ہیں نا، ان میں سے 1 سے 2 لوگ بہت ہی پازیٹیو ہوتے ہیں. وہ فوراً آپ کی بات اگر صحیح ہے، مناسب بات ہے، اچھا کام ہے کوئی، وہ آپ کے ساتھ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں فوراً. 14 سے 16 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی اچھی کمیونیکیشن، آپ نے کس طرح سے کنڈکٹ کیا ان کے ساتھ، اگر کوئی آپ پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں اس کی کتنی اچھی ان کو اویئرنیس دی، کتنا اچھا آپ نے ان کو بتایا، اس کی بیس پہ آپ سے موٹیویٹ ہوتے ہیں. اور 1 یا 2 لوگ نیگیٹو بھی ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں پرویز مشرف کے دور میں پتہ کیا تھا، جو لوکل گورنمنٹ کا سیٹ اپ تھا وہ 22 سے 24 لوگوں کا، 22 کے قریب لوگوں کا تھا. اس کی بھی یہی فلاسفی تھی کہ جب 22 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں سے زیادہ تر لوگ پازیٹیو ہوتے ہیں، ایک آدھ ایکسٹرا پازیٹیو ہوتے ہیں اور ایک آدھ نیگیٹو ملتے ہیں. اگر آپ اپنی دوستوں میں بھی دیکھیں، اگر آپ کے 22 کے قریب دوست ہیں، ان میں سے 2-3 بہت شاندار ہوں گے آپ کے ساتھ، باقی جو 14 سے 16 تک ہیں وہ آپ کے کنڈکٹ کی وجہ سے آپ کے ساتھ رہیں گے کہ آپ ان کے ساتھ کیسے رہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی 3 ٹائپس کے آپ کو لوگ ملیں. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کمیونٹی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ کو پہلا بندہ نیگیٹو مل جاتا ہے، کوئی پروجیکٹ آپ نے لانچ کرنا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری کمیونٹی اس طرح کی ہوگی. کبھی ایسا نہ سوچیں، کبھی ایسا نہ کریں. آپ 22 لوگوں کو، 22 گھرانوں کو پہلے ملیں، ان میں سے زیادہ تر لوگ آپ کو پازیٹیو ملیں گے، زیادہ تر لوگ آپ کو اچھے ملیں گے. اسی طرح سے بزنس کے حوالے سے آپ گئے ہیں تو اس میں بھی ایسے ہی ہوگا. آپ اپنی کوئی پروڈکٹ لے کے جاتے ہیں، 22 شاپس پہ جاتے ہیں، ان میں سے 1-2 بہت کوآپریٹیو ہوں گے. جو 14 سے 16 لوگ ہیں وہ آپ کے کنڈکٹ کی وجہ سے، آپ نے کس طرح سے اپنی پروڈکٹ کو بتایا ان کو، اس وجہ سے وہ موٹیویٹ ہوں گے آپ کے ساتھ. اور ایک آدھ شاید ہو سکتا ہے اس میں بھی نیگیٹو ہو، تو اس سے پریشان نہیں آپ نے ہونا. اس کے بعد اگر دیکھیں تو اپروچز کون کون سی ہیں کہ آپ کیسے لوگوں کو موبلائز کریں گے. اگر یہ 3 سٹیپ آپ کو سمجھ آ گئی، اویئرنیس، موٹیویشن، موبلائزیشن، اس میں فرق کیا ہے؟ فرض کریں ایک بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، مجھے آگے کہتا ہے میں کل اسلام آباد جا رہا ہوں، میں کبھی اجازت نہیں دوں گا. میری بیٹی ہے، مجھے آگے کہتے ہیں میں کل اسلام آباد جا رہی ہوں، جب تک وہ مجھے یہ نہیں بتائے گی ٹور کون لے کے جا رہا ہے، کتنے لوگ جا رہے ہیں، کہاں پہ جا رہے ہیں، واپس کب آئیں گے، تو پیرنٹس اس وقت موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ جی اب تسلی ہوتی ہے، جی باقی دوست بھی جا رہے ہیں. خصوصاً اگر لڑکیاں جا رہی ہیں تو وہ کبھی بھی کوئی بھی پیرنٹس ایسے اجازت نہیں دے گا. اسی طرح سے جب آپ کمیونٹی میں جائیں گے تو جب تک آپ ان کو پوری طرح سے اپنے پروجیکٹ کی اویئرنیس نہیں دیتے، تو اس کے بعد پھر دوسرا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو پھر موٹیویٹ کریں کہ آپ اس کام میں شامل ہوں. اگر وہ اس کام میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ موبلائز ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایک جگہ پہ جا کے نان فارمل کا اسکول بنا لیتے ہیں، یا ہیلتھ کا کوئی پروجیکٹ ہے وہ کرنا شروع کرتے ہیں، آگاہی دیتے ہیں کہ ویکسینیشن کروا لیں. سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ اس پروجیکٹ کی اویئرنیس دیں مکمل طور پہ. ساتھ ہی نہ وہ موبلائزیشن کا پروسیس نہ شروع کر دیں، موٹیویشن کا. پہلے ان کو اویئرنیس مکمل دیں، آگاہی دیں، جو جو ان کے کوشچن آنسر ہیں سارے ان کو بتائیں. جب آپ یہ بتا لیں پھر ان کو موٹیویٹ کریں. اگر وہ اس پہ ہاں کر دیتے ہیں تو سمجھ لیں آپ کا کام ہو گیا. اس کے بعد اگر وہ اس کام میں شامل ہو جاتے ہیں تو آپ سکسیزفل ہو جاتے ہیں. آپ کی کوئی پروڈکٹ ہے، آپ سیل کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس پروڈکٹ کی آپ ان کو کوالٹیز بتائیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے، کس طرح کی ہے، اس کی ڈیوریشن کتنی ہوگی، اس کی وارنٹی کیا ہوگی. اسی طرح سے اگر آپ نے نان فارمل اسکول بنایا ہے تو کتنی دیر کے لیے بنایا ہے، ٹیچر کی کیا کوالیفیکیشن ہے، ٹوٹل اس کی ڈیوریشن کیا ہے، بکس کیسے آئیں گی، کتنی اٹینڈنس ضروری ہوں گی، یہ ساری چیزیں وہ دیکھیں گے. تو یہ بیسیکلی 3 سٹیپ ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بتا تو دیتے ہیں کہ ایسے کریں، خواب تو سارے بتا دیتے ہیں، لیکن جو اپروچز ہیں ایگزیکٹلی کس طرح سے اس کام کو حاصل کیا جائے، اس میں بیسیکلی 4 اپروچز استعمال ہوتی ہیں. سب سے پہلی ہے ایکسپلائٹیٹیو اپروچ، دوسری ہے ریفارم اورینٹیڈ اپروچ، تیسری ہے پلاننگ اورینٹیڈ اپروچ، اور چوتھی ہے پروسیس اورینٹیڈ اپروچ. ایکسپلائٹیٹیو اپروچ کیا ہے؟ جیسے وہ گاڑیوں میں بیچتے ہیں نا جی، بنین میری ودیعت ہے بڑے ٹاپ دی، چھوٹے نے پوری ہے وڈیا نے ناپ دی. ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا.
تو بسوں میں جو دوائیاں بیچ رہے ہوتے ہیں یہ بھی آرام آ جائے گا یہ ہو جائے گا، لیکن وہ بیچ کے چلے جاتے ہیں. اگر تو کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہے کہ ون ٹائم آپ نے لوگوں کو ملنا ہے اس کے بعد جانا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ ایکسپلائٹ کر کے لوگوں سے کام کروا لیں گے تو شاید آپ کا کام ہو جائے، جو کہ بہت نیگیٹو اپروچ ہے. یہ کبھی بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے کہ آپ ہمارے اسکول میں بچے کو بھیجیں تو یہ 5 کر جائے گا تو بڑا افسر بن جائے گا. یہ ایسا ہونا بھی نہیں، نہ ہی اگلی دفعہ جب کوئی آئے گا اس طرح کا پروجیکٹ لے کے تو اس کے لیے یہ مشکلات ہوں گی. دوسری جو اپروچ ہے وہ ہے ریفارم اورینٹڈ اپروچ. وہ یہ ہے کہ ایک موبلائزر جاتا ہے یا ایک مارکیٹنگ کا بندہ جاتا ہے، کہتا ہے جی یہی سلوشن ہے جو میں کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا. وہ ہر پرابلم کا حل اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ میں ہی سارا کچھ کروں گا، یعنی کہ اپنے آپ کو ایز اے ریفارمر وہاں پہ شو کرتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ڈیولپمنٹ سیکٹر میں یہ والی اپروچ بھی نیگیٹو اپروچ گنی جاتی ہے. اس کے بعد پھر آ جاتی ہے پلاننگ اورینٹڈ اپروچ. پلاننگ اورینٹڈ اپروچ یہ ہے کہ آپ پلاننگ، امپلیمنٹیشن، ایویلویشن خود پلان کرتے ہیں، خود اس کو امپلیمنٹ جا کے کر دیتے ہیں. تو یہ کسی حد تک اچھی اپروچ سمجھی جاتی ہے کہ جو بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں وہ پلان کر کے جائیں، پھر امپلیمنٹ کی ساری اسٹریٹجیز واضح کر لیں، پھر ایویلویشن کی اسٹریٹجی ساری واضح کر لیں تاکہ آپ اپنے کام کو اچھی طرح سے کر سکیں. لیکن جو سب سے پازیٹیو اور سب سے یوزفل اپروچ ہے وہ ہے پروسیس اورینٹڈ اپروچ، کہ آپ پلاننگ، امپلیمنٹیشن اینڈ ایویلویشن وہ آپ کمیونٹی کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں اس کو پلان بھی کمیونٹی کے ساتھ کرتے ہیں، امپلیمنٹ بھی کمیونٹی کے ساتھ ملا کے کرتے ہیں، پھر ایویلویٹ بھی کمیونٹی کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. تو اس میں پھر وہ بلیم گیم نہیں ہوتی. اگر فرض کریں اس میں آپ نہیں بھی اس طرح سے سکسیزفل ہوتے تو کمیونٹی یہ نہیں کہتی کہ آپ نے یہ کام صحیح نہیں کیا، تو وہ اس کی ذمہ داری آنرشپ خود لیتی ہیں اور پھر اس کام کو سسٹین بھی کر جاتی ہیں، وہ سسٹین بھی کر لیتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ٹولز ہیں کنوے کرنے کے، وہ ایک ہے ڈیپینڈنٹ اور ایک ہے انڈیپینڈنٹ. بزنس میں دیکھیں، سوشل سیکٹر میں دیکھیں، سوشل انٹرپرائز میں دیکھیں تو یہی ٹول استعمال ہوتے ہیں. ڈیپینڈنٹ مین کہ جیسے میں ابھی آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کوئی کویشچن کریں گے تو میں اس کا جواب دے دوں گا، یعنی کہ فیس ٹو فیس میٹنگز کریں اور ڈور ٹو ڈور آپ لوگوں کے پاس جائیں. اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو ڈیپینڈنٹ جو ویز ہیں اس کے کنوے کرنے کے وہ آپ یوز کریں. اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے، لوگ زیادہ ہیں، تو پھر آپ انڈیپینڈنٹ وے استعمال کریں، جیسے لیفلیٹ ہیں، پمفلٹ ہیں، بینر ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ چھوٹی چھوٹی کلپس بنا کے شیئر کر دیں. وہ لوگوں تک جائیں گے، وہ لوگ اس کو سنیں نہ سنیں، یا سنتے ہیں تو کوئی بھی اس کا مطلب نکال سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو آپ انڈیپینڈنٹ وے جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو پھر آپ فیس ٹو فیس میٹنگ کرتے ہیں، ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں، میلے آرگنائز کرتے ہیں، اسپورٹس ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں، فیئرز آرگنائزیشن کرتے ہیں. اگر بزنس ہے تو اس کی ایگزیبیشنز لگاتے ہیں، وہاں پہ اسٹال لگاتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں. سوشل انٹرپرائز کا بزنس ہے وہ بھی آپ ایسے ہی کرتے ہیں، پھر وہاں پہ لوگوں کو خود اویئرنیس دیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ٹولز ہیں کمیونٹی کے ساتھ کام کرنے کے. تو اس کا جو بیسٹ وے ہے وہ کہتے ہیں کہ ورک فار دی کمیونٹی، ورک ود دی کمیونٹی، لیٹ دیم ورک اینڈ سپروائز اینڈ لیٹ دیم ورک انڈیپینڈنٹلی. تو یہ تھا آج کا جو سیشن تھا، شارٹ بریف ہے. اس پہ ویسے ہم 3 دن کی ٹریننگ کرواتے ہیں، اگر کوئی ادارہ اس میں کرنا چاہے گا تو ہم اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو with this thought کہ rethink with development solution and change your life. Thank you very much.